السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ پاکستان کے بارڈرز پر، پاکستان کے جو اندر خطرات اس وقت ہیں، بارڈرز کے اوپر جو ٹینشن ہے انڈیا کے ساتھ بالخصوص، جہاں اس وقت ہمارے 2 فوجی زخمی، انڈیا کے 5 فوجی اس وقت ہلاک ہوئے، کراس بارڈر ٹینشن، اس کے بعد ہم نے دیکھا جی کہ انڈیا کی جانب سے الزامات پاکستان کی طرف رخ ہوا۔ چودھری نثار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہاں پہ اگر ایک کریکر بھی پھٹتا ہے تو وہ الزام پاکستان پر جو ہے وہ ڈائریکٹلی عائد کر دیتے ہیں، اور اس سے وہ پاکستان کا جو انیشیٹو ہوتا ہے پیس کے لیے وہ نیگیٹیولی جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ یہ تو پاکستان کا جو انڈین بارڈر ہے اس کے ساتھ کی سچویشن ہے۔ یہاں اگر داخلی صورتحال بات کریں تو دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ تھم نہیں رہے، وہ رک نہیں رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار دہشت گردی ہو رہی ہے، اور مذاکرات کی ایک بات بار بار کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس نے بار بار یہ بات کیجیے کہ مذاکرات کے ذریعے اس کا حل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس مذاکرات کے عمل کو کیا متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا نے اب سے کچھ روز پہلے ایک رپورٹر سے اپنی پریس کانفرنس میں، پریس بریفنگ میں کہا کہ جو مذاکرات کا عمل تحریک انصاف چاہتی ہے اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب متاثر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے اسکینڈلائز کر رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب پر یہ الزام لگا کر کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں، وہ بیسیکلی جو ہے وہ مذاکرات کے عمل کو طالبان کے ساتھ متاثر کر رہے ہیں، خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو جو ہے متاثر کر رہے ہیں، جس سے مذاکرات کا یہ عمل نیگیٹیولی جو ہے متاثر ہو سکتا ہے، اور جے یو آئی شاید یہ چاہتی ہے کہ اس سے ملیٹنسی جو ہے اس کے ذریعے اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ یہ ایک سوال ہے جو جے یو آئی کے لیے بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ کنفرنٹیشن بالکل نہ ہو، لیکن واضح طور پر مذاکرات اگر یہ دونوں جماعتیں چاہتی ہیں تو یہ سازش پر ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سے کر رہی ہیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ یہ دونوں جماعتیں کس حد تک سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو جو اندرونی خطرات ہیں، کتنی ضرورت ہے کہ یہ دونوں مل کر اس کا حل کریں، یہ بھی سوال اٹھائیں گے۔ مجھے آج بڑے ایکسکلوسیو گیسٹ کراچی میں جوائن کریں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ایم این اے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شو میں جوائن کیا۔ اسلام آباد میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں، جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں، جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی آپ شو میں کر رہے ہیں، بہت شکریہ اچکزئی صاحب آپ نے ہمیں اسلام آباد میں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو الزام لگایا یہودی ایجنٹ کا، اس سے مذاکرات کا عمل متاثر ہو جائے گا اس وقت طالبان کے ساتھ آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات ایسے لگنے نہیں چاہیے، غیر مناسب ہیں، اور مجھے جب علم ہوا کہ آپ اس موضوع کو چھیڑیں گے تو راستے میں سوچ رہا تھا تو میں ایک عالم دین کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی، لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے ان عالم دین کو بہت برا بھلا کہا، اور وہ اس سے پھر بھی خوشی سے اور ہنسی کے ساتھ ملتے رہے، اور جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ نے اس کے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ میرے متعلق برا سمجھتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک آدمی ہے۔ تو لہٰذا علماء دین کے اعتبار سے ٹٹ فار ٹیٹ اور ریاکشن در ریاکشن نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ذمہ داری شاید اخلاقی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے سیاستدانوں پر، اور خاص طور پر وہ علماء دین جو سیاست کے اندر ہیں ان کے اوپر زیادہ جاتی ہے۔ کسی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ یہودی ایجنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر مناسب، ایک ریاکشنری عمل تھا۔ مولانا کو شاید عمران خان کی کسی بات سے تکلیف پہنچی ہوگی تو انہوں نے یہ بات کہی۔ یقیناً جب اس قسم کی گفتگو ہوگی اور خاص طور پر طالبان کے پیرائے کے اندر، تو مولانا کی کریڈیبلٹی بھی فرق پڑے گا کہ ایسا الزام لگائے، ایک طبقہ یہ بھی محسوس کرے گا، اور عمران خان کی کریڈیبلٹی پر بھی فرق ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن اب اس سے ہٹ جائے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو فرق پڑے گا کہ آپ کو مذاکرات انیشیٹ خیبر پختونخوا کے اندر امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر اس وقت آپ ہیں، میں اس بات پر اس وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی پہ اگر فرق پڑے گا تو مذاکرات کے عمل پہ فرق پڑے گا؟ میں اس بات پر زیادہ اس وجہ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ کنفرنٹیشن ہو جائے گی، کنفرنٹیشن ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہوئی ہے، میں نہیں جانتا کہ جان اچکزئی صاحب کیا کہیں گے، یہ غلط بات ہوئی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر اتنے بڑے بڑے الزامات لگانا غیر مناسب ہے، کیونکہ بات اگر اسی تکرار کے اندر ہوگی تو میں بھی بہت کچھ کہوں گا، وہ بھی بہت کچھ کہیں گے۔ اب آ جائیں آپ مذاکرات کے عمل کے اوپر۔ ہاں، میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میں واقعی بہت پریشان ہوں خود بھی اس حوالے سے کہ جب سے یہ حکومت آئی بھی ہے تو دہشت گردی کے عمل اور انسیڈنٹس بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اچھا، ایک ونڈو آف اپارچونٹیز آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہتے رہے مذاکرات ہونے آپ 5 سال مذاکرات نہیں کریں گے تو اس کے بعد کیا ونڈو ملے گی یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، مگر مذاکرات کے اعتبار سے آج ہی مولانا ملا عمر صاحب کا بیان آیا ہے، کافی تفصیل سے آیا ہے، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے مذاکرات کے سلسلے میں بہت کچھ کہا۔ اچھا، وہاں پر ایک بیرونی حملہ آور
جو وہاں پر جس کی وجہ سے جانی نقصان لاکھوں کی تعداد میں ہوا ہے، تو ملا عمر صاحب اور طالبان افغانستان جب مذاکرات وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں تو مذاکرات تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب طالبان کے فیکشنز بھی بہت سارے ہیں، تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. تیسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اس میں لیت و لال، یعنی الزام انہوں نے خان صاحب پر بھی لگایا کہ وہ آئے نہیں، ان کو آنا چاہیے تھا اور وہ یو کے چلے گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آن دا فلور آف دی اسمبلی یہ کہا گیا تھا کہ فوراً اجلاس کے فوراً بعد ایک پارلیمانی لیڈرز کی کانفرنس بلائیں گے. اے پی سی نہیں، اے پی سی 30-40 جماعتوں کی اے پی سی ہوتی ہے، سارے دن کے اندر تقریریں ہوتی ہیں، یقیناً سیاستدانوں کا حق ہے، تو اس میں سے پروڈکٹیو چیز کم نکلتی ہے. ایک 3 اے پی سی تینوں کے اندر یہ نکلا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کوئی اور وہ مذمتیں جو میں اور آپ ابھی لکھ کر طے کر دینا وہ ریزولوشن بن جائے گا اے پی سی کا، مگر ایک کنسٹرکٹیو اور سبسٹینشیل گفتگو جو ہوگی وہ کم لوگوں میں ہوگی. تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ پارلیمانی لیڈرز ہوں، چیف منسٹرز ہوں اور فوج کے رسپانسبل ذمہ دار چیف آف آرمی اسٹاف، تاکہ وہ بریف بھی کرے. بلوچستان کا حال بھی خراب ہے، آپ نے دیکھا کل کا انسیڈنٹ جو ہوا جس کو بی ایل اے نے کلیم کیا، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے نا، جس طرح سے بسوں سے اتار کر، تو ہر طرف معاملات خراب ہو رہے ہیں. بہت ہی اسینشیل ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں. میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ایک ارجنسی ہونی چاہیے تھی. فرض کیجئے ایک نان کمیونیکیشن ہوا بٹوین عمران خان اور نواز شریف، تو اس نان کمیونیکیشن کو جلدی کون حل کرے گا؟ انیشیٹو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آ جانا چاہیے، اس کو جلدی حل کریں. جب تک ایک سبسٹینٹیو کمیٹڈ پروگرام نہیں آئے گا یہ دہشت گردی بڑھتی ہے. آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوا، لیکن جانا سکے صاحب میں آپ کی طرف اس بات کو لے کے جانا چاہوں گا. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ہم بھی یقینی طور پہ نہیں چاہیں گے جی کہ کنفرنٹیشن ہو، لیکن جہاں صاحب یہ فرما دیں وہ کیا بات بری لگی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو عارف الوی صاحب جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ایسا بیان آ گیا؟ اور کیا یہ جو اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بات کی جی کہ مذاکرات کا عمل متاثر کرنے کی کوشش ہے، یہ کریڈیبلٹی خان صاحب کی جو ہے نیگیٹولی ہٹ ہو رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے جانا سکے صاحب اس بات میں؟ سفان صاحب، میں آپ کے توسط سے ڈاکٹر علوی صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں بالکل کنفرنٹیشنسٹ نہیں ہوں گا اور یہ کہ میں کوئی ایسا چیپ زبان بھی استعمال نہیں کروں گا. میں آپ کو ریشنلی اور لاجیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں منافق عمران خان کو کہنا اچھی بات، یہودیوں کا ایجنٹ کہنا اچھی بات نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے، انہوں نے مولانا صاحب کو، ایک عالم دین کو جو 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو منافق کہا ہے. اب منافق کی تشریح آپ کو معلوم ہے، اسلام میں اس کا مطلب ہے خدا اور اس کے رسول کے وجود سے انکار، اور اس کی سزا جو دوزخ کی آخری ہے وہ ہے. اب یہ زبان آپ نے استعمال کی ہے. اب مجھے بتائیے کس سیاستدان نے یہ الفاظ استعمال کیے؟ او ڈینگی وزیر اعلیٰ نواز شریف، ہم کس کا گن صاف کر رہے ہیں؟ اب اس طرح کے پیرائے میں جب لیڈر صاحبان، ایک پارٹی کے لیڈر صاحب بات کریں گے تو اس کا آپ کا کیا رد عمل توقع کر سکتے ہیں؟ پھر ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک یہاں پہ چونکہ خیبر پختونخوا ایک اسٹریٹجک صوبہ ہے، انٹرنیشنل اس کی اہمیت ہے، یہاں پہ لابیز ہیں، تو ہو سکتا ہے عمران خان کے پیچھے کوئی ایسا ایجنڈا ہو. ہم نے کوئی ابیوز نہیں کیا، کوئی وہ نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ کوئی لابی ان کے پیچھے ہو سکتی ہے. اب اس کو جو ہے آپ کمپیئر کریں منافق کے ساتھ، گن صاف کرنے کے ساتھ، دوسری نازیبہ الفاظ کے ساتھ. آپ کو کیوں لگتا ہے جان صاحب کہ یہودی لابی پیچھے ہو سکتی ہے خان صاحب کے؟ مطلب کوئی اس کی لاجک وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہودی لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ جیو کی جو بات ہے، فرض سے ریلیجن ہم اس کی عزت کرتے ہیں، نہ ہم اینٹی سیمیٹک ہے، نہ ہم جو یہودیت یا جوڈائزم کے پیروکار ہیں ان سے کوئی نفرت یا ہماری کوئی وہ ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس طرح لابیز ہیں جو زیونسٹ ہیں، جن کا ایک آئیڈیل ہے، اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے اور ریسنٹ وہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ فوکس زیادہ رہا ہے. وہ مشنریز آئے ہیں پشاور میں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو آئزیشن آف خیبر پختونخوا ہوا ہے. پھر ہم نے بٹھ آباد کمیشن دیکھا ہے کس طرح کچھ این جی اوز کو اللیجڈلی پایا گیا کہ ان کے جو ہے وہ کون سی سرگرمیاں ہیں. تو اب ہم سسپیکٹڈ ہیں کیونکہ ناؤن عمران خان صاحب کے لنکس ناؤن ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ان کے ریلیشنز ایک خاص حوالے سے ہے ماضی میں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم صحیح ہے تو آپ
माजी में है रिलेशन उनका? नहीं, ऐसी लॉबी से माजी में भी है, अभी भी है। रिसेंटली खान साहब ने दौरा किया है, उनके कॉन्टेक्ट अभी भी है जो हम सस्पेक्टेड लिंक समझते हैं। अब हमने सिर्फ ये बात की, अब ये इसको आप गाली बना देना, कोई गलोच स्ट्रीट लैंग्वेज बना देना, कोई इसमें वो नहीं। जहां तक आप पर्सनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि अगर आप मौलाना साहब को मुनाफिक कहते हैं तो उनकी वो भी ये कह सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी भी एट स्टेक होगी। अब रही ये बात कि खटक साहब तालिबान के हम तालिबान और खटक साहब जी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हम एज अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा में अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। हमने तो यही कहा कि जो जेल ब्रेक हुआ है वो जो है वहां पे रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। हमने एज अपोजिशन ये कहा है कि आप ये वीकनेसेस जो हमारा हक है हाईलाइट करना। रही तालिबान की बात, ये एक संजीदा मसला है, ये हमारे सूबे जो हम सबका सूबा है, जो हम सबका मुल्क है, पाकिस्तान का हिस्सा है, मुल्क की दहशतगर्दी की तमाम कड़ियां जो है वो फाटा से होके मिलती हैं। ये एक सीरियस मसला है, हमारे इस पे मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि तालिबान के साथ उसूलन हम मुज़ाकरा चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। इसके लिए तरीक़ाकार ये है, ना वो हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, ना एक पार्टी का काम है। उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म ऑलरेडी वहां पे है कि लोग जिरगे के जरिए अप्रोच करते हैं दोनों पार्टियों को, जो एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। और ये बात उस जरगे में भी, उस एपीसी में भी इंडोर्स हो गई थी नेशनल लीडरशिप ने। और जनाब इमरान खान साहब ने भी दूसरे दिन एक बयान में कहा था कि अगरचे वो खुद हाजिर नहीं हुए, ये ऑन रिकॉर्ड है कि अगर ये फीस के लिए बात होती है तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इस तरह कंसेंसस के बाद हमने एक जरगा भी बनाया था। चलो आप उस जरगे को एक्टिव ना करें, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म है। अगर खटक साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, वही जरगा पे हमने काम किया है। हमने जो है जब देखा 2008 के पार्लियामेंट्री करारदाद पर अमल नहीं होता, 11 पे अमल नहीं होता, फिर हमने जो है एक साल में एज अपोजिशन ये सारे इकदाम किए हैं। आज अगर वो चाहते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स आपके सामने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, एक मेजर पार्टी है, हम भी उसका साथ दे रहे हैं। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि इस मसले का हल हमें निकालना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि किस तरह हम रुकावट है। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, खतरात की निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है जहां साहब, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है। आपने जो बहुत सारी बातें की है, मैं इसका जवाब एक एक करके आरिफ अलवी साहब से लूंगा, फिर उसके बाद आपका मौक़िफ़ भी इस हवाले से जरूर लूंगा, क्योंकि आपने जो बात की, उन्होंने कहा पहले मुनाफिक कहा गया, फिर ये बात आई। चले इसकी डिटेल में ये क्यों कहा गया, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आपने जो कहा जी कि ऐसा हो सकता है कि लॉबी से ताल्लुक हो खान साहब का, ये शुबा है, ये शक है, यक, और इसके साथ मुज़ाकरात के अमल में जो आपने बात करी जिरगा सिस्टम की, सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज़ 1 देखते रहे। वेलकम बैक टू माज़रत के साथ। डॉक्टर साहब, पहले यहां से गाली दी गई तो जवाब में वो कह रहे हैं हमने गाली नहीं दी, हमने कहा जी कि शक और शुबा है कि उस सूबे में, उस जगह में इंटरेस्ट हो सकता है ऐसी लॉबीज का, और खान साहब शायद उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, मैं ज्यादा इस पर गुफ्तगू करना नहीं चाहता था, मगर आप भी मुसिर हैं और उन्होंने भी बात को आगे ही बढ़ाया है। मैं ये समझता हूं कि अगर इंटरेस्ट हैं, हम भी समझते हैं कि अमेरिकन और एक्सप्लॉयटेटिव इंटरेस्ट हैं, और जायोनिस्ट लॉबी, यहूदी नहीं, जायोनिस्ट लॉबी के बहुत सारे काम होंगे। मगर मैं ये समझता हूं कि अगर कोई इंडिकेटर्स है ना कि कौन किस लॉबी की बात कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है। अच्छा, मैं भी बैठकर एक तज्जिया कर सकता हूं ना, क्योंकि जो अंदर और बाहर में बहुत सारा फर्क होता है। जेयूआई के ही स्पोक्स पर्सन ने एक जमाने में विकीलीक्स को भी कोट किया बहुत सारी बातों के अंदर। मैं भी उसी को कोट करके ये कह सकता हूं कि अगर किसी लॉबी से कुर्बत है तो मौलाना फजल रहमान की है। वही विकीलीक्स जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अंदरूनी महफिलों के अंदर भी अमेरिकन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया इन द रीजन, वही ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनवा दो। आप वाकिफ हैं इस बात से, अखबार में छपी हुई बातें हैं विकीलीक्स के सारे पेपर्स के अंदर। फिर यह कि यहाँ नहीं बात हो सकती, हिंदुस्तान में बात होगी, तो इंडिया में भी अप्रोच किया गया अमेरिकन एम्बेसी को और अमेरिकन मुनाफिक का लफ्ज़ कहा गया सर, इसकी भी। और जो मुनाफिक की बात है, तो नहीं कहती अगर आप इस्तेमाल हुआ लफ्ज़, मैं समझता हूँ कि मुनाफिक की जो इन्होंने तशरीह की है कि अल्लाह और रसूल से बगावत करने वाला, यकीनन कुरान की इस्तिलाह के अंदर यही बात है। मगर उर्दू जबान के अंदर, सियासत के अंदर मुनाफिकत का जिक्र आप भी अपने टॉक शोज में कई मरतबा कर चुके होंगे। मुफाहमत या मुनाफिकत, हाँ, मुफाहमत या मुनाफिकत है ना, कि अंदर क्या कहा, ऊपर क्या कहा। यकीनन मैं नहीं समझता हूँ कि खान साहब का ये मतलब होगा कि खुदा खास्ता मौलाना फजल रहमान अल्लाह और रसूल से बगावत वाली, मुनाफिकत वाली बात है। मगर उर्दू की जबान के अंदर मुनाफिकत आम जिक्र के अंदर के आदमी कहे कुछ और करे कुछ का इल्जाम
بہت لگایا جاتا ہے، اور یہ دینی جماعتوں کے اندر سے بھی یہ بات آپس میں نکلی ہے، اور یقیناً اس معنی میں نہیں. تو میں یہ دو باتیں کہہ کر میں خواہش میں کروں گا کہ جہان اچکزئی صاحب بھی اور میں بھی، اگر دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو جائے تو جرگا سسٹم کی بات بھی انہوں نے کی ہے. جرگا سسٹم ہے وہاں پر بالکل مناسب ہے. میں سمجھتا یہ ہوں، دیکھو الٹیمیٹلی جب آپ آبادیوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، جب آپ طالبان کے ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ کو جس سے، اچھا ایک چیز اور یاد کرا دوں، بیچ میں آ گئی، معاف کیجیے گا، بات اپنی ہی کاٹ رہا ہوں. اسامہ بن لادن کی چیزوں میں سے جو چیزیں پکڑی گئیں اس کے اندر ایک ڈسک تھی، ہارڈ ڈسک بہت ساری تھی. اس ہارڈ ڈسک کے اندر سے ایک خط نکالا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی خط ریلیز ہوا، اس میں کیا کیا ہوگا یہ میں واقف نہیں ہوں. کوئی انکریمنیٹنگ یو ایس کے لیے انکریمنیٹنگ چیزیں ہوں گی، کچھ اسامہ کے لیے انکریمنیٹنگ چیزیں ہوں گی، میں اس سے قطعاً واقف نہیں ہوں. ایک خط اسامہ بن لادن کا ریلیز کیا تھا امریکنز نے. اچھا اب مجھے بھی اس کی صداقت پر یقین نہیں، کیونکہ امریکن نے ریلیز کیا، اپنی موٹو سے کیا ہوگا. وہ اس خط کے اندر اسامہ بن لادن کا یہ سوال تھا پاکستانی طالبان سے کہ جو بازاروں کے اندر بم پھوڑے جا رہے ہیں، اس سے جو معصوم انسانی جانوں کا نقصان ہے، اسامہ بن لادن صاحب نے اس کو کوشچن مارک کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا امکان ہے کہ جب ایکسٹریمزم سے اتریں گے تو ایک تو وہ کیفیت ہوئی کہ آبادیوں سے بات کریں، جس کے اندر جرگہ اہم ہوگا، پھر علماء دین کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ایکسٹریم کیفیت ہے جو ان کے فیکشنز، مختلف فیکشنز نے اختیار کر لی ہے، اس کے اوپر وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایٹ دیٹ لیول. تو بہت سارے ہتھیار ہیں جو استعمال ہونے ہیں، علمی ہتھیار بھی ہیں، ہے نا، ملک کی اسٹیٹ کے اعتبار سے بھی ہتھیار ہیں، اور جرگا کے اور کمیونٹی کے اعتبار سے بھی ہتھیار ہیں جس کے اندر کام کرنا پڑے گا. مگر میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنے دوست جہان اچکزئی صاحب سے بھی، مولانا فضل الرحمان سے بھی، سارے سیاستدانوں سے، کہ اگر اس کے اوپر ایک سبسٹینٹیو انداز سے بیٹھ کر فیصلہ نہیں کیا گیا تو یہ معاملہ خراب ہوتا جائے گا، نیگوسیشنز بھی ہاتھ سے نکل جائے گا. اب میں اگر طالبان کا کوئی حصہ ہوتا، کوئی آدمی ہوتا جو ڈی آئی خان کے جیل کو جیل بریک کر لے اور 250 آدمیوں کو لے کر یا زیادہ 600 آدمیوں کو لے کر نکل جائیں، وہ اس وقت تو بڑے یوفوریا میں ہوں گے نا، آپ سمجھتے ہیں نا؟ صحیح. تو لہٰذا جتنی ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا ہی معاملات خراب ہوتے جائیں گے. لیکن ڈیلے، چلے میں اس طرح جاؤں جو آپ نے ساری باتیں کی، میں جواب ان سے لوں، لیکن یہ ڈیلے کیوں ہے جو بظاہر لگ رہا ہے آپ کے مذاکرات کی ہے؟ اب میرے سسپیشن، یہ جہان اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں، میرے سسپیشنز ہیں، ملیٹنسی آپ دونوں نہیں چاہتے، پھر کیوں آپ ڈیلے کر رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں ڈیلے کر رہا، میرے سسپیشنز ہیں کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کچھ چیزوں پر انفلوئنسز لیے ہیں. اچھا میرا شبہ کیوں ہے؟ کیونکہ سعودی عرب سے نکلتے ہوئے نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی ایران پاکستان پائپ لائن کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں سینکشنز نہ آ جائیں. ایک کمپرومائز ہوا، کسی پریشر کے اندر ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بغیر پریشر. سعودی عرب میں جب کنگ سے ملاقات ہوگی اس کے بعد کا یہ بیان ہے. میں وہاں بھی پریشان ہوں کہ اگر امریکن پریشر کے اندر ہم بو ڈاؤن کریں گے، جبکہ آذربائیجان، جبکہ ترکمانستان، جبکہ ترکی ایران سے گیس لے رہا ہے، اور عراق جو ٹوٹل امریکن انفلوئنس کے اندر ہے وہ اپنا اب نلکا کھولنے والا ہے، اس کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، جو ٹوٹل امریکن انفلوئنس میں، صرف پاکستان کے اوپر پریشر کیوں؟ تو میں سمجھتا ہوں، اور ایک بات دوسری یہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا خود مائنڈ کلیئر نہیں ہوا. ان کی آرمی سے، فوج سے ملاقات ہوئی مگر خود مائنڈ کلیئر نہیں ہے. جب ہی اس معاملے میں ذرا سا ڈیلے ہے، جیسے ہی کلیئر ہوگا ویسے ہی وہ بلائیں گے. یہ تو بڑا ارجنٹ ہے، یہ تو عمرے سے زیادہ ارجنٹ ہے. مطلب میں آپ کو بات بتاؤں، ایک جان مثال کے طور پر اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یہ جلدی کرنا چاہیے. اچھا جان صاحب، آپ اس وقت اس بات کا شروع میں ضرور جواب جو اس وقت عارف الوی صاحب نے کی، انہوں نے کہا جی کہ منافق جو ہے وہ اردو لغت کے حساب سے گالی نہیں ہے جی، وہ کہتے ہیں استعمال ہوتا ہے، اس کا ٹاک شوز میں بھی ہوتا ہے، منافقت ایک لفظ اس کا استعمال ہو جاتا ہے. یہ جواب کو تسلی بخش لگا. اور دوسری بات، مذاکرات کی جو بات انہوں نے کی ہے اس پر بھی آ جائیں، کیونکہ آپ لوگ یہ بھی مطالبہ کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ جو اس وقت ڈی آئی جیل بریک جو اس وقت ہوئی ہیں اس پر آپ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت مستعفی ہو جائے وہاں سے. یہ جی آپ نے اس دن ہی میرے شو میں کہا جی وائی دا ہیل آر یو ان گورنمنٹ، جو ناز بلوچ صاحب نے سوال پوچھا تھا جان صاحب. تو یہ مجھے تھوڑی وضاحت کر دیں ان دونوں چیزوں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ورڈز ہیں ابھی تو ان کو جناب عمران خان صاحب کو شرمناک کے معنی بھی نہیں آتے ہیں، اور باقی جو دوسرے الفاظ ہیں وہ ان کے میننگ نہیں آتے، لیکن ان کا ایک کنوٹیشن ہے، بالخصوص جب ایک مذہبی عالم کے خلاف استعمال کریں گے. یہ سب کو معلوم ہے، لہٰذا سیمنٹک میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ اٹ از اے رانگ لینگویج، ہم جو ہے سیمنٹک کے بحث میں جا رہے ہیں. یہ ایبسولوٹلی غلط تھا،
غلط ہے اور غلط ہوگا. یہ لینگویج ایک کلچر بن گیا ہے ٹویٹر میں. گالیوں کے علاوہ آپ کو خود معلوم ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی پارٹی کے لوگ, آپ ان کو بچے کہیں, جوان کہیں, کس طرح لینگویج استعمال کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی کیو نہ ہوتا تو وہ یہ لینگویج تو استعمال نہ کرتے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وکی لیکس کا, وکی لیکس کی کریڈیبلٹی اس کی رپورٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسرائیلی اس کے کاپش پنائی کر رہا ہے اور کر رہا تھا, اور اس میں بھی اس کی کریڈیبلٹی لوز کیا گیا ہے. لہذا اس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کیا کیا گیا. جہاں تک عمران خان صاحب کے تعلق ہے, ان کے لنکس, ان کے جو ریلیشنز ہیں, وہ تو سب نان فیکٹ ہیں جس کی پر میں کہاں پر ہے نہیں کرنا چاہتا. بتائیے کس جگہ پر, یعنی اسپیسیفک ہو جاؤ جان صاحب, جب الزام لگاؤ تو اسپیسیفک بھی ہو جاؤ, کہاں پر ہیں. میں وہ چونکہ وہ کورٹ کی بات ہے, میں بالکل کورٹ کے سامنے رکھوں گا, ہم رکھیں گے. یہ کورٹ نہیں ہے اس لیے میں اس سے زیادہ نہیں الزام لگائیں تو میں تو اسپیسیفک ہو گیا نا, آپ بھی اسپیسیفک ہو جائیں. یعنی میں یہ کنفرنٹیشن اس وجہ سے اوائڈ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر وزن نہیں ہے آپ کی بات کے اندر. آپ بتائیے اسپیسیفکلی کہ کون سا کانٹیکٹ ہے یہودی لابی کے ساتھ اگر الزام لگائے. میں تو آپ کو بتا دیا نا کہ منافقت سے میری مراد کیا تھی, کہ باہر کچھ کہا اندر کہا. وکی لیکس نے بھی یہ بات بتا دی کہ اندر کچھ کہا اور باہر کچھ کہا ہے. ویلکم بیک ٹو معزز. جہاں صاحب آپ دوسری بات فرما رہے تھے, میں نے بریک لے لی تھی, وہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا, میں دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ٹیررزم کی پالیسی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. ابھی تک شاید لگتا یوں ہے کہ اس کے لیے جو ضروری ہوم ورک ہے وہ ہوا نہیں ہے, اور میرے خیال میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا انپٹ نہیں آیا. لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو پرائرٹی نمبر 1 ٹریٹ کرنا چاہیے, اور اسی لیے ہم نے تشویش کا اظہار کیا تھا جب جیل بریک ہوا. ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے استعفے کی بات نہیں کی, ہم نے 2 باتیں کی. جو رسپانسبلٹی ہے اس کو فکس کی جائے, اور یہ کہ اگر یہ اس میں خیبر پختونخوا کی رسپانسبلٹی یا بکس اسٹاپس ود دیم, جو اخلاقی ان کی ذمہ داری ہے, تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ری کنسیڈر کرے اپنی پوزیشن کو. یا جو رسپانسبل ہے, جو آپ کے وزیر ہیں, جیل ہے, جو بھی ہے, somebody has to take responsibility and accept it. کھل کے اگر میں کہوں تو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا کو. اس وقت میں نے کہا ری کنسیڈر کر دینا چاہیے. اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ ان کا کام, ان کا ڈسکریشن ہے. میں نے استعفے کی بات, لیکن ذمہ داری قبول کر لینی چاہیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اگر واقعی ہوئی ہے, اگر وہ سمجھتے ہوئے جو ہمارے خیال میں ہوئی ہے, انہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے. اچھا, یہ چلے بات ہے. دوسری بات یہ کہ جیل بریک کے حوالے سے اس میں کوئی شک, جی ٹیررزم میں کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کل کے لیے انتظار نہیں کر سکتا. یہ اکنامک ریوائول اس کے ساتھ ہے, حتیٰ کہ بجلی کا بحران جو ہے شاید وہ سنگین ہے. لیکن ایک اتنا مسئلہ ہے جو ہماری ساورینٹی پہ, ہماری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ, ہمارے عوام پہ ہر روز جو ہے حملے ہو رہے ہیں, اور جو سنجیدگی ہمیں دکھانی چاہیے وہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم دکھا سکیں. رہی یہ کہ سیاسی باتیں, پوائنٹ سکورنگ, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہم ٹیررزم پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. جو بھی ہم سے ہو سکا, میں اپنے آپ کے توسط سے اپنے دوست علوی صاحب کو بھی یقین دلاتا ہوں, اس کے حوالے سے وی ایبسولوٹلی ریڈی ٹو ایکسٹینڈ اینی ہیلپ وی کین. ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. یہ الزام کہ ہم رکاوٹ ہیں پیس کے راستے میں یا مذاکرات کے راستے میں, یہ بالکل غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. ہمارے اختلافات ہیں, بالکل ہیں, ہم جو ہے ایک دوسرے کی بہت سی چیزیں ہیں جسے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیس جو ہے قربان کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حالات بہت سنگین ہے, اور پشاور اور دوسرے اطراف میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے بہت لاس ہو سکتا ہے. ہم اس کی نشاندہی اور خطرے کی صحیح. تو علوی صاحب یہ جو ایک بات جیل بریکس کے حوالے سے تھی, وہ کہتے ہیں ذمہ داری قبول کر لینی چاہیے, ریزائن کریں نہ کریں, لیکن ذمہ داری قبول, فیلئر جو ہے قبول کر لینا چاہیے. میں پہلے تو جان اچکزئی صاحب کی اس بات کو ویلکم کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے سلسلے میں تعاون ہونا چاہیے. کوئی رکاوٹ نہیں بنے, کوئی رکاوٹ بنیں گے بھی نہیں, بلکہ میں تو کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ بھی مددگار ثابت ہوں گے کہ اگر دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی ایک کنسنسس نکلتا ہے تو ان کی جماعت کا اثر رسوخ ہے, لوگ ان کے انفلوئنس میں بھی ہیں, تو یقیناً اگر یہ رول پلے کریں گے تو یہ پازیٹو ہوگا. اب بات آئی کہ جو خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان کی جیل بریک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھو میں نان پارٹیسان آ کر بیٹھتا ہوں, ایک امپارشل بات رکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یقیناً ذمہ دار تھی, کے پی کی گورنمنٹ ذمہ دار تھی. کیوں ذمہ دار تھی؟ انفارمیشن ان کے پاس 1-2 دن پہلے آئی, جو ایویڈنس مجھے نظر آیا ہے, میری ڈائریکٹ ڈسکشن کسی سے نہیں ہوئی. جب ایویڈنس موجود تھا تو کہیں نہ کہیں یہ فیلئر ہوا ہے جس کے اندر وہ ایویڈنس کی بنیاد پر باقاعدہ پلان نہیں بنایا گیا.
اچھا کہ اس جیل بریک کو روکا جائے. پھر ایک بیان آیا جو خان صاحب کا بھی ہے, وہ بھی میں نے پڑھا. میں خان صاحب کے ضروری نہیں ہے کہ 100% اتفاق کروں, وی آر اے ڈیموکریٹک پارٹی. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ کہا گیا کہ فوج کا ایک ڈویژن وہاں موجود ہے. اچھا, میں اس سے اختلاف یوں کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اگر فوج کا ایک ڈویژن موجود ہے وہاں پر, اگر آپ اس کو کنسلٹیشن میں انوالو نہیں کریں گے, یا تو کنسلٹیشن میں انوالو کیا تو وہ ڈویژن ہوتا رہا اور فوج نے کمٹ کیا پھر وہ نہیں آئی اس معاملے کو روکنے کے لیے, تو پھر یقیناً یہ الزام صحیح ہے. تو ممکن ہے ان کا کہنا یہ ہو کہ جی فوج لوپ میں تھی اور پھر اس نے انٹرفیئر نہیں کیا. فوج از خود انٹرفیئر نہیں کرتی. بہت ساری سول معاملات کے اندر از خود سڑک کے اندر ڈکیتی ہو رہی ہو, کچھ ہو رہی ہو, ہم کہیں جی فوجی کھڑا تھا, فوجی نے کچھ نہیں کیا, تو فوج کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ ان کے ڈسکرپشن کے اندر ہے کہ سول معاملات کے اندر فوج انٹرفیئر نہیں کرے گی. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. جہاں صاحب, الوی صاحب نے جو اس وقت کہا جی کہ فیلئر ہے, نیگلیکٹ ہے, تو کچھ حد تک کہا جی قبول کرتے ہیں اس کو. کس طرح کا لگا آپ کو آپ خوش ہیں اس بیان سے؟ ویلکم کرتا ہوں, میں بالکل میں ویلکم کرتا ہوں, لیکن میں بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب پارٹی کے ایک بڑے ذمہ دار شخصیت ہیں اور ہائی پاورڈ لیڈر ہیں, لیکن صبح خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے یہ آنا چاہیے, وہ ذمہ دار ہیں, وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو. اگر کوئی پریس بریفنگ ہے انہیں چاہیے, اگر کوئی لیک آف کمیونیکیشن ہے فوج کے ساتھ انہیں اسٹیبلش کرنا ہے. پارٹی لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ یہ کافی نہیں ہوگا. اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے انہیں یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اب دوسری بات یہ کہ جیل بریک پہ ہم کیوں ایمفیسائز کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم صرف یہ ثابت کریں کہ گورننس کرائسس کا ایک بڑا فیلئر ہم نے دیکھا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے. آئندہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم صوبے کو کھو رہے ہیں. اگر وار فوٹنگ بنیادوں پہ کچھ نہیں کیا گیا, ریڈ مائی لپس, ہم صوبے کو کھو دیں گے. یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا, نہ میں پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں, یہ میں بہت سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جو رویہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک سوال جہاں صاحب, میں اگر ایک سوال, کیونکہ آپ نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ اس وقت دے دیا کہ ہم صوبے کو کھو رہے ہیں, تو مجھے بتا دیں سر, اگر یہ صوبے کو کھو رہے ہیں تو یہ جو لیک آف گورننس ہے یا پھر مس مینجمنٹ, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آپ اس کا ذمہ ٹھہرائیں گے, یا پھر یہ جو پچھلی حکومت یہاں سے گئی ہے اے این پی کی, یہ اس کی پالیسیز یا اس سے پہلی والی حکومتوں کی پالیسیز ہیں جس کے نتیجے میں اگر ہم صوبے کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جو بات آپ نے کی ایسا کھو دیں گے, تو یہ صرف پی ٹی آئی ذمہ دار ہے اس کی, پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہوں گے؟ دیکھیے, پچھلی حکومت تو اب نہیں ہے, ان پہ تو آپ سارا ملبہ ڈالیں, لیکن اب گورننس جو ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہے, لا انفورسمنٹ ان کی ذمہ داری ہے. اگر دے نیڈ ہیلپ انہیں کہنا چاہیے, چیخنا چاہیے, دے ہیو ٹو سے دیٹ, ریڈ الرٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دے آر الٹیمیٹلی ریسپانسبل. وہ آج ہیں, وہ پچھلے 3 مہینے سے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تمام مسائل ایک ہی دن میں حل کریں, لیکن یہ اتنا بڑا شدید مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑی نیوز بن جائے گی اور پھر جو ہے ہم ہاتھ ملتے رہیں گے. میں نہیں کہتا کہ حکومت اوور ویلم ہو جائے گی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بہت بڑی شرمندگی آنے والی ہے جو ہماری پوری ساورینٹی اور اسٹیٹ کے لیے ایک چیلنج ہوگا. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیپیبلٹی ہے وہ خیبر پختونخوا کی نہیں ہے, یا وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جو پیس میل وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ پیس میل ایفرٹ ہے, وہ اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہے. اب وار فوٹنگ پہ ایک ایسی اسٹریٹجی چاہیے, چاہے وہ مرکزی حکومت کی طرف سے یہ چاہیں گے, لینے کی کوشش کریں گے, یا پاکستان کے دوسرے جو فیڈریشن کے ادارے ان سے لینے کی کوشش کریں گے. ہم ایک بڑے کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور یہ گورننس ان کی ہے, اور دے ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار اینی مس ہیپ. ٹھیک ہے علوی صاحب, ایک تو گورنمنٹ آف اس وقت خیبر پختونخوا, ان کو جو ہے اس وقت اگر فیلئر ہے تو ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, آپ کے ایکسپٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ مطالبہ. دوسری بات وہ کہتے ہیں مطالبہ نہیں, حقیقت ہے. میں آپ سے کہہ بھی دیا نا کہ میں تو گورنمنٹ نہیں ہوں, گورنمنٹ میں تو, لیکن آپ ہی رکھتے ہیں, آپ سامنے رکھتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بات کو ایکسپٹ کرے. میں سمجھتا ہوں, دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گی. میں نے اپنے علم کے اعتبار سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, گورنمنٹ ایکسپٹ کرے نہ کرے, گورنمنٹ کے پاس کوئی اور انفارمیشن اب تک نہیں دیا تو آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ غلط کر رہی ہے اگر نہیں دے کے اس کو ایکسپٹ کر کے؟ میرے پاس وہ ساری انفارمیشن نہیں ہے, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اور آپ کو بتا دیا کہ میری انفارمیشن اخبار پڑھ کے ہے, میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. اخبار پڑھ کے میرے جب تاثر بنا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, کیونکہ لوگوں کے سامنے اور عوام کے سامنے اگر آدمی حقیقت نہ بیان کرے نا تو وہ منافقت کرے گا, لہذا میں اس حقیقت کو بیان کرنا. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں صوبہ کھو دیں گے آپ کو پتہ ہے, آپ کو اندازہ ہے سیریس تھریٹ کا؟ بالکل صحیح, میں کہتا ہوں, میں صرف یہی نہیں, بلوچستان کھو دیں گے آپ,
اگر آپ اس چیز کو ہینڈل نہیں کریں گے تو یہ یقیناً ان کی بات درست ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں, حقیقتاً پریشان ہوں کہ جس طرح سے یہ معاملہ بڑھ رہا ہے, تو حکومت کو جلد از جلد اس کے اوپر ایک سبسٹینٹیو ڈسکشن کرنا چاہیے اور اس کے ایک عمل کی طرف جانا چاہیے. صرف ریزولوشن نہیں کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں, ایک روڈ میپ جس کے اوپر سب اتفاق کریں جلدی. یہ تو دنوں کے اندر ہونا چاہیے تھا, یہ تو چند مہینے ہو گئے گورنمنٹ کو آئے ہوئے. تو میں اچکزئی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں نے بھی یہ کہی تھی شروع میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت خود ابھی کلیئر نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل پریشرز کے اوپر انہوں نے گیون کیا ہے, اور انڈیکیٹر بتایا آپ کو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر انہوں نے گیون کرنا شروع کیا. اور یہ تو خود انہوں نے کہہ دیا, اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم گیس ٹیرف کو ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ان کے پیروں میں جان نہیں ہے, اور ہم جان ڈالنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگر تم خودداری اور سورنٹی کی بنیاد پر کھڑے ہوگے تو پاکستان کی عوام اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ڈونٹ گیو ان. کیونکہ دیکھیں یہ جو سارا کنفیوژن ہے یہ امریکن جارحیت ان افغانستان سے لنکڈ ہے. یعنی ہمیں اپنے دہشت گردی کے مسائل حل کرنے, یہ میں اپنی جگہ پر کہہ رہا ہوں, مگر اگر آپ یہ کہیں کہ سب کچھ آئسولیشن میں ہو جائے گا, نہیں. ہمارے ہاں گیم کھیلا جا رہا ہے یار, ہمارے ہاں گیم کھیلا جا رہا ہے. لشکر جھنگوی کے حوالے سے شیعہ مرڈرز کا گیم ہو رہا ہے, انٹرنیشنل ریاستوں کا گیم یہاں پر ہو رہا ہے. تو علماء دین سے بھی میری اپیل ہے کہ اس کو ہینڈل ان کو کرنا پڑے گا. ایک تو خدا نہ خواستہ یہ شیعہ سنی منافرت عوام کے اندر نہیں ہے, مگر آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اندر علماء کا رول ہے. یہ نیکسٹ سٹیپ ہے نا, ایک دہشت گردی الگ چل رہی ہے, اس کا ایک شاخسانہ ہے, اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو میں بہت سیریس ہوں کہ چلے میں اسی نوٹ پہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ کا ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا, اور جانا سکتے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے اسلام آباد میں ہمیں اس پر جوائن کیا. آپ گفتگو سن رہے تھے, دونوں ممتاز رہنما اپنی اپنی پارٹی کے جو اپنا موقف اپنی پارٹی پالیسی اس حوالے سے بیان کر رہے تھے. جیل بریکس ہوں یا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب جو آپس میں بمقابلہ اس وقت ہیں, اس بارے میں گفتگو ہو, ان تمام پہلوؤں پر جو ہے آج گفتگو کرنے کی کوشش کری. اپنا فیڈ بیک آپ بالکل ہمیں دے سکتے ہیں, اور اب آپ ہمارا کل کا یعنی شو عید پر ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور نیوز پر دیکھتے رہیے.